محمد جبران ناصر اور ڈان پہ وقت ہوا ہے آپ کے اظہار کا۔ گزشتہ ہفتے کراچی میں ایک نجی تعلیم ادارے میں ایک ایگزیبیشن ہوئی کتاب کی جس کا نام ہے دھڑکن، دا ہارٹ بیٹ آف دا نیشن۔ یہ مبین انصاری کی ایک کتاب ہے جو کہ فوٹوگرافر ہیں، اور کور کے اوپر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ بنا ہے جس سے پاکستان کا جھنڈا ہے۔ یہ وہ دروازے ہیں جو پاکستان آرمی نے تب بنائے جب انہوں نے طالبان کا صفایا کیا تھا سوات سے، اور جس دروازے کو طالبان نے توڑا تھا، جب پاکستان آرمی نے ان دروازوں کو دوبارہ ریبلڈ کیا تو ان پہ پاکستان کے جھنڈے بنائے، اور یہ وہ پہلا دروازہ تھا۔ اس کتاب کو جب میں نے کھولا تو سب سے پہلے جو پاکستانی اس کو فیچر کیا گیا ہے میں دکھانا چاہوں گا، وہ ہیں اکرم مسیح، جو کہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں کراچی کے، اور یہ کتاب ہے پاکستانی ہیروز کی۔ اس میں ہر واک آف لائف سے، ہر شعبے سے ایک پاکستانی ہیرو لیا ہے۔ اس میں کچھ ہندو بھی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ پارسی بھی ہیں، کچھ مسیح بھی ہیں۔ انصار برنی ہوں، فیشن ڈیزائنر معین خان ہوں، رضا کاظم وکیل ہوں، سائنسدان ڈاکٹر عطا رحمان ہوں، عادل سکاوت جی مرحوم ہوں، باپسی صدوہ ہوں، مختلف لوگ پاکستان کے مختلف شعبوں سے۔ اور شاید یہ کتاب واقعی عکاسی کرتی ہے کہ جناح کا خواب کیا تھا پاکستان کو لے کے اور پاکستان کو کیا ہونا چاہیے، اور میں باقاعدہ ریکمینڈ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جب ہمارے سفیر آئیں دوسرے ملکوں سے تو ان کو شاید یہ کتاب جو ہے تحفے کے طور پہ دینی چاہیے۔ مگر یہ کتاب تھی ایک فوٹوگرافر کی بنائی ہوئی، ایک آزاد پبلیکیشن ہاؤس سے نکلی ہوئی، جس کی ایگزیبیشن بھی انڈیپینڈنٹلی ہوئی، ایک پرائیویٹ وینچر تھا۔ اب بات کریں ان کتابوں کی جو ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں تو میری نظر سے گزری ایجوکیشن اینڈ فنیٹک لٹریسی۔ یہ ایک رپورٹ ہے نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کی بنائی ہوئی، جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے 2012 اور 2013 کے تعلیمی سلیبس کا پنجاب اور سندھ کے اندر۔ اور اگر ہم اس کی اوپر نظر ڈالیں تو پہلے سال پہلی کلاس جو ہوتی ہے، جب بچے کی عمر صرف 5 سال ہوتی ہے تو سبجیکٹ ہوتا ہے جنرل نالج، جس میں ہم بچے کو پڑھاتے ہیں پریئر اور ورشپ کے چیپٹر میں کہ ہندو جو ہیں بت کو مانتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کتنے لوگوں نے ہندو مذہب کو پڑھا ہے اور ان کو برہما یا وشنو کے کانسیپٹ کے بارے میں پتا ہے کہ نہیں، مگر چلیے گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے 10 سال کا تو 5ویں جماعت میں سوشل اسٹڈیز سے پڑھایا جاتا ہے کہ عورت کا درجہ ہندوازم میں کم ہے، اور عورت اور ہندوازم نے جو ہے وہ انسانیت کو تقسیم کر دیا ہے مختلف کاسٹ سسٹم کے اندر۔ یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم کسی ہندو ملک کے اندر نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے ہندوازم کے بارے میں۔ جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے 11 سال کا تو سبجیکٹ ہے ہسٹری، تاریخ کے سبق میں پڑھاتے ہیں بچے کو کہ کانٹری ٹو ہندوازم، یعنی کہ ہندوازم کے مخالف بدھزم اور جینزم میں نان وائلنس یا امن پسندی کا کانسیپٹ ہے، جبکہ ہندوازم میں جو ہے وہ شر پسندی کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اور جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو 13 سال کی عمر میں اردو کے اندر مضمون میں سے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور مزید کہتے ہیں خوشحالی کی طرف جانا ہے تو ہمیں جو ہندو کانسیپٹ ہے کاسٹ، کریڈ اور کلچر کا، اس سے نجات چاہیے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے 9ویں 10ویں جماعت تک۔ تو 5 سال کے بچے کو آپ لیتے ہیں اور 10 سال تک آپ اس کو دوسرے مذاہب کے بارے میں، صرف ہندوازم کے بارے میں نہیں، 9ویں جماعت کے اندر عیسائی مسیح مذہب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، کروسیڈز کا حوالہ دے کے کہ کس طرح مسیحوں کے پادری جھوٹے تھے، قاتل تھے، لوٹرز تھے، چور تھے۔ ہم اپنے بچوں کو جب اس طرح کی تعلیم دیں گے، اور یہ تعلیم ہندو مذہب کے بارے میں جو کہ بالکل غیر مناسب ہے، اور مسیح مذہب کے بارے میں یہ ہندو اور مسیح بچے بھی مجبوراً پڑھتے ہیں، چونکہ یہ مضمون اسلامیات کے نہیں، یہ مضمون سوشل اسٹڈیز، جنرل نالج، اردو اور ہسٹری کے ہیں۔ ہم جب ایسے کمسن بچوں کو اس طرح کے تعصب میں ڈالتے ہیں اور ان کو اس طرح کے کانسیپٹ پڑھاتے ہیں تو پھر کیسے پاکستان ایک ملک بنے گا، اور پھر کیسے ہم تصور کر